اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلوات الله عليه وسلم في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد. اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على الأولياء الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الحارمين مبير الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدات الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم والمقتول ولدها التي كانت بعد شهادة أبيها ماذا على المجتمع تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا. صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا. مخدوم بھرا دی لاش اتے آئی مریم کل شرفا دی تیڑی لاش اتے میں رو نہ سکدی مجبوری آن دی بادی تیڑی لاش اتے میں رو نہ سکدی مجبوری آن دی بادی.
تے غلطان ڈٹھی رات ریت دے وچ جدا محنت ما زہرا دی حسرت بڑھ لے جا دیے نا کفن دا شکوا ویر کریں میں خود محتاج رضا دی نا کفن دا شکوا ویر کریں میں خود محتاج رضا دی آئی گڑیاں پا کے ملن بھیرا کو یسرب دی پاک شہزادی باؤں اوکھی لتھیے محمل تو ڈٹھی دھوپتے لاش بھیرا دی تینا موت دیاں مکیاں کین وجڑے میں کون ڈس چا دین دہادی این پور وچوں کئی ڈس دیئی مستور ٹرندے ڈھادی ناویر مرا کے شام دی ملکہ جدا گزریے مقتل گاچوں کر پکھی بند پرواز گئے میڈی سیند شراب حیاتوں تہک لاش اٹھی بن بازوں دے کھا غیرت من دریا تو کہیں لٹیے چادر خزان دا بابا پوچھے ول ول آن دی باتوں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات آغاز مجلس میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص علماء صلحاء شہداء مراج نظام ذاکرین وادی شورا خطوہ بالخص خمینی شہید حسینی کے مفتی جعفر حسین صاحب کے برادر حسن زیدی صاحب برادر محترم مولانا سید نوبہار نقوی صاحب کی والدہ صاحبہ اپنے مرحومین و میرے مرحومین کی سورہ فاتحہ ایک دفعہ تمام بیماروں کی شفا یابی میں بالخصوص میں نے میرے اور آپ کے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں بالخص قبلہ محسن صاحب برادر محترم مرزا قادری صاحب اور ہمارے استاد بزرگوار صاحب اب ان کے اشنا ہیں جناب قبلہ سعودی صاحب ان سب کی شفا یابی کے لیے سوال پڑھنے بلند انتہائی قابل احترام علماء کرام میں انتخاب کے ساتھ کوشش کروں چند معروضات عرض کروں عرض کیا تھا جو محرم الحرام میں موضوع زیر بحث رہا کہ پروردگار عالم نے اس زندہ مخلوق کو جو دنیا میں آئی اسے انسان بنانے کے لیے اور اسے متقی بنانے کے لیے مومن بنانے کے لیے اور سارے عناوین قرآن کریم میں آئے ہیں کیا کیا خدا نے چند کام کیے تھے ایک کام یہ کیا خدا نے کتاب بھیجی صحیفے بھیجے اور دوسرا کام یہ کیا کہ چند عملی نمونے بھیجے جنہیں معصوم رہنما پیشوا کیا جاتا ہے کہ انسان ایک طرف سے ان کتابوں کی تلاوت کرے ان کا مطالعہ کرے اور ساتھ ہستیوں کے کردار کو سامنے رکھ کر اپنے آپ انسان بناتا چلے جائے اور جتنے درجات ہیں وہ سب انہیں دو چیزوں پر ہیں ایک انسان کے ایمان کے لحاظ سے درمیان بات مجھے بھول گئی کہ انسان یعنی کیسے بنے گا سارا قرآن دو کام کیے اور انسان بنے گا کیسے انسان ان کتابوں کی تلاوت کر کے اور ان ہستیوں کے خلاف سامنے رکھ کے کام کون سے کرنے پڑیں گے
ایک ایمان لانے پڑے گا، دوسرا اعمال صالحہ انجام دینے پڑے گا. یہ دو کام کر لے گا تو انسان بن جائے گا، ورنہ صرف شکل و صورت انسانی رہے گی ورنہ انسان نہیں بن پائے گا. اور جتنے درجات ہیں مختلف اصحاب کے درجات بعض روایت میں لکھی ہوئے، وہ سب انہیں دو بنیادوں پر ہیں، ایک ایمان اور دوسرے اعمال صالح. جو جس لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے قوی ہے، اعمال صالح کے لحاظ سے قوی ہے، اسی لحاظ سے درجات بھی کیا ہیں، بلند ہیں. اور جتنا ضعیف ہے اس کے درجات اس لحاظ سے کیا ہیں، ضعیف ہیں. عرض کیا تھا پروردگار عالم نے پیغمبر آخری نبی کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد، یہ جو موضوع ہے امامت کا مسئلہ، اس کا ولایت کا مسئلہ، خلافت کا مسئلہ، حضور کے بعد انسانیت کی ہدایت کا مسئلہ، اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ دو مکتب ہیں، دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ حضور کی شہادت کے بعد کتاب تو رہے گی، لیکن معصوم پیشوا کون ہوں گے کہ جن کو مد نظر رکھ کر انسان اپنی زندگی ان کی سیرت اور کردار کے سانچے میں ڈھالے. عرض کے دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ حضور نے اہل سنت کا نظریہ، دوسرا ہمارا نظریہ ہے. اہل سنت نظریہ کیا ہے کہ حضور نے دو نظریوں کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک یہ حضور نے بنائی نہیں جانشین، دوسرے کہ بنایا تھا لیکن امت نے کسی اور کو انتخاب کر لیا. دوسرا ہمارا نظریہ کہ حضور نے بنایا بھی اور ساتھ ساتھ دکھایا بھی ہے. بلکہ ہماری یہاں تو یہاں تک نظریہ ہے کہ حضور بھی خود بنا نہیں سکتے بلکہ صرف دکھا سکتے ہیں. بنانا خدا کا کام ہے، بتانا اور دکھانا حضور کا کام ہے. جیسے عرض کیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک نبی بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے میرے سنت بھائی جیسے خود عوام نے انتخاب کیا ہو. حتی خود نبی نے انتخاب نہیں، اچھے رسالت کی عوام نے انتخاب کیا ہو. تو کیا وجہ جب آخری نبی پر بات آتی ہے، یہ سب عرض کیا تھا سنت بھائی سوال ہے کہ کیا وجہ ہے. آپ کسی ایک نبی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اس نبی کو امت نے انتخاب کیا ہے. یہاں تک کسی ایک نبی کے وسیع کے بارے، نقیب کے بارے، حواری کے بارے، جو مختلف تعبیرات قرآن کریم میں بھی ہیں، کسی کے بارے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو امت نے انتخاب کیا تھا. ایک آیت پاکستان سورہ بقرہ کی 2 آیات سے تلاوت شرف حاصل کیا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ ہر نبی کے بارے آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے خدا بناتا رہا ہے. ہر نبی کے سابقہ انبیاء کے وسیع و نقیب و جانشین کے بارے، اس کے وزیر کے بارے، خلیفہ کے بارے، حواری کے بارے، جتنی بھی تعبیرات ہیں ان سب کے بارے آپ کا نظریہ ہے کہ انہیں خود نبی، خود امت حتیٰ کہ کئی جگہوں پر خود نبی کے پاس آئی ہے اور نبی نے حکم خدا سے اس سے اپنے بعد اپنا وزیر و جانشین بنائے. کیا وجہ جب آخری نبی کی بات آتی ہے یہاں پر آپ کا نظریہ تبدیل میں ہو جاتا ہے. جب آخری نبی کی بات آتی ہے سب انبیاء کے بارے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حتیٰ ایسے انبیاء جو صرف اپنی ذات تک کے لیے نبی تھے، اپنے خاندان کی حد تک کے نبی تھے، ان کے بارے آپ کا نظریہ کسی نبی کو عوام نے انتخاب کیا بلکہ خود خدا نے انتخاب کیے. اور کسی نبی کے وسیع بھی عوام نے انتخاب نہیں کیا بلکہ خود خدا انتخاب کرتا رہے. کیا یہ قانون اگر آخری نبی میں ٹوٹ ہو جاتا ہے؟ آپ کیوں یہاں پر قائل ہو جاتے ہیں کہ آخری نبی نے آ کر نہ اپنا کوئی جانشین بنایا، نہ اپنا کوئی وزیر بنایا، نہ اپنا کوئی خلیفہ بنایا، بلکہ امت پر چھوڑ کے جس کو چاہے میرے بعد بناتی پھرے. دو عرض کے نظریہ ان کے اندر ایک تھا کہ حضور نے بنایا امت کسی اور کا انتخاب. اس کے کر دیا تھا قرآن کریم کی روح سے کہ حضور کی اتباع واجب ہے اور خدا نے اختیار کسی مومن کو نہیں دیا ہے کہ حضور کے بنائے ہوئے یا حضور کے بدائے ہوئے جانشین کو آپ نے کسی اور کو لے کر آ جائے. بطور کلی قرآن کریم کی نقل کی تھی کہ کسی مسئلے کے سلسلے میں بھی بطور خاص ولایت کے مسئلے کے سلسلے میں، خلافت کے مسئلے کے سلسلے میں، جانشینی کے مسئلے کے سلسلے میں سورہ احزاب کی آیات آپ سے نقل کی تھی. خدا فرماتا ہے کسی مومن مرد عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول اس کا فیصلہ کر دیں تو اپنی منمانی کرتے پھریں. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. خدا کے رسول کے سامنے، خدا کے فیصلے کے سامنے، رسول خدا کے فیصلے کے سامنے صرف تسلیم خم کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اپنی رائے دینا اس کا حق کسی مومن خدا تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. کہ دوسری بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جانشین بنایا ہی نہیں تھا اپنے بعد بلکہ امت پر چھوڑ دیا تھا. عرض کیا تھا اس حوالے سے کیا دیکھیں آیا قرآن کریم کی روح سے آیا ممکن ہے صاحب کے انبیاء میں یہ چیز ملتی ہے کس نبی نے اپنا جانشین نہ بنایا ہو؟ یا کیا قرآن کریم میں سچ کو رہنمائی کرتا ہے کہ صاحب کے انبیاء اپنے بعد جانشین بنا کے جاتے رہے ہیں؟ آپ سامنے آیات نقل کر دی تھی. بات رہ گئی تھی روایات کی. یعنی چند اور ثابت کرنا پڑے گا. ایک یہ آیا حضور نے جانشین نہیں بنایا، آیا قرآن کریم میں کیا رہنمائی کرتا ہے، خود روایات کیا رہنمائی کرتی ہیں، خود آخر انسان کیا کہتی ہے. آیا ممکن ہے حضور جانشین بنائے پہلے دنیا سے چلے گئے ہوں؟ قرآن کریم کی آیات کیا فرماتی ہیں، حضور کی اپنی سیرت اپنی سیرت اور روایات کیا فرماتی ہیں، اور خود پھر عقل کیا کہتی ہے. اگر حضور نے جانشین نہ بنایا ہو، پہلی بار نہ بنایا عقل تسلیم کرتی یا نہیں کرتی ہے، اور اسی بالفرض نہ بنایا ہو تو عقل کہتی ہے کسے بنایا جانا چاہیے، کون اس کا استحقاق رکھتا ہے علمی لحاظ سے، اسے بنایا جانشین، ہر شخص جانشین نہ بنائے. سلام پڑھنے دو بلند آواز سے.
قرآن کریم کی چند آیات جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ، جناب طالوت علیہ السلام کا واقعہ، جناب موسیٰ کا واقعہ عرض کر دیا آپ کے سامنے، اور پھر سورہ قدر کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایک امام کے وجود پر اگر آپ دلیل لانا چاہیں مخالفین کے سامنے سورہ قدر سے استدلال کریں. اور چند روایت سے فرض کر دوں کہ دیکھیں روایات بہت ساری ہیں الحمدللہ، ہماری کتابوں میں بھری پڑی ہیں، اہل سنت کی اپنی کتاب اس سے بھری پڑی ہے کہ حضور بتا کر گئے تھے میرے بعد میرے جانشین کون ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے. ایک بات یہ کہ بے شمار روایات موجود ہیں کہ جن میں حضور نے بتایا تھا. پہلی بات یہ کہ عملی طور پر دکھاتے رہے، حضور نے پوری 23 سال زندگی میں عملی طور پر بار بار بتایا ہے، عملاً بتایا ہے میرے بعد میرے جانشین کون ہے، اور خود اپنی لسان مبارک سے بتایا، حدیث کی شکل میں بتایا میرے بعد میرے جانشین کون ہے. نہ صرف دعوت ذوال شیرت سے لے کر بلکہ پہلی وہی جب غار حرا میں نازل ہو رہی تھی وہاں سے حضور نے بتانا شروع کیا میرے بعد میرا جانشین کون ہے. ماشاءاللہ ذوال ماشاءاللہ. شیرت تو بات کی بات ہے، چونکہ 2-2.5 سال حضور خفیہ تبلیغ فرماتے رہے، اور اس کے بعد فاستر بما تؤمر والی آیت جب نازل ہوئی تو حضور نے دعوت ذوال شیرت کا اہتمام کیا. یعنی پہلی وہی جب نازل ہوئی تھی وہیں سے حضور نے بتا دیا تھا میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا. وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آخر میں غدیر خوف کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. واقعہ سامنے کا غار حرا کا واقعہ آپ سامنے کہ جب پہلی وہی نازل ہوئی تو مولا کریم خود فرماتے میں حضور کے ساتھ تھا، میں نے وہ ایک آواز سنی، چیخ سنی، پوچھا حضور سے یا رسول اللہ کس کی چیخ ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو یا علی یہ شیطان کی چیخ تھی، فریاد تھی جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے. وہیں حضور نے فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں تو بھی سنتا ہے. فرق یہ ہے کہ تو میرا وسیع ہے، ولی ہے، وزیر ہے، وزیر ہے، جانشین ہے، لیکن تو نبی نہیں ہے. یعنی غار حرا سے حضور نے بتانا شروع کیا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا. اب آ جائیں پھر غدیر قوم پر، پھر اس کے نام ہے دعوت النصیحت شروع کریں اور پھر غدیر قوم تک چلیں. جگہ جگہ پر حضور بتاتے رہے میرے بعد میرا جانشین کون ہے، یہاں تک کہ صحیح مسلم میں غالب 15 یا 16 روایات موجود ہیں. اسی حوالے سے حضور نے فرمایا کہ دین اس وقت تک قائم رہے گا، عزیز رہے گا، سربلند رہے گا جب تک کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء اس امت پر حکومت کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح مسلم کی روایت موجود ہے. اور پھر آگے لفظ کلہم من قریش، سب کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے، کوئی بھی قریش سے باہر نہیں ہوگا. اس طرح روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، باقی ساری اس میں کتاب بہت سی حدیث ہیں. صرف چند کا حدیث آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو واقعی بہت زیادہ ضروری ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، حدیث ثقلین ہے. ثقلین میں کیا حضور فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین. یہ حدیث علماء کرام جانتے ہیں متواتر حدیث ہے، لفظی لحاظ سے بھی یعنی متواتر ہے، ہو سکتا بعض اختلاف یہ لفظی لحاظ سے، لیکن مان کے سب تسلیم کر سب کیا متواتر حدیث ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 غلط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے میری اہل بیت ہے. آج جملہ کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. یہ بات ابدا کا لفظ نہیں ہے کہ جب تک دونوں کے ساتھ توسل کو رکھو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. یعنی دیکھ حضور فرما کے جا رہے ہیں جب تک قرآن کا دامن بھی تھا اس وقت گمراہی سے بچے رہو گے. اگر ایک کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو گے اور اہل بیت کا صرف دامن تھامو گے تو پھر بھی گمراہی سے نہیں بچ سکتے. اگر صرف قرآن کا دامن تھامتے ہو اور اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہو پھر بھی گمراہی سے نہیں بچ سکتے. ایک روایت ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ حدیث یہ اتفاقاً اہل سنت اور شیعہ دونوں کتاب موجود ہے. حضور فرماتے من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتا جاہلیہ، جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت. یہ اہل سنت کی کتاب میں اس طرح سے حدیث ہے کہ من مات بلا امام مات میتا جاہلیہ. بعض اہل سنت کی اس طرح سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ من مات بلا امام مات میتا جاہلیہ، جو شخص بھی امام کے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے. کون سی جاہلیت کی موت ہے؟ یعنی اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی اس میں کیسی موتیں آتی تھی؟ یا انسان کا کفر کی موت پڑتا تھا یا شرک کی موت پڑتا تھا. دیکھیں واقعی یہ کیسی واقعی حدیث ہے. حضور فرما رہے ہیں جو شخص بھی اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کے بغیر دنیا سے چلا جائے اس کی موت کس کی موت ہے؟ جاہلیت کی موت ہے. یعنی اسلام پہ نہیں مر رہا، یا کافر مر رہا یا مشرک مر رہا. اور یہ حدیث الحمدللہ اہل سنت کی اپنی کتاب موجود ہے. ہم خود اہل سنت بھائی سوال کرتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ حضور کے بعد ہر دور میں وہ کون سا امام ہے
کہ جس کی معرفت اس حد تک اہمیت رکھتی ہے، اگر اس کی معرفت حاصل نہ کریں آپ سرے سے اسلام پر مر نہیں رہے ہیں، بلکہ یا کافر مارے یا مشرک مر رہے ہیں۔ حدیث اہل سنت کی اپنی کتاب موجود ہے، صرف یہ باقی کتاب نہیں۔ بس تلاش کرنا چاہیے کہ پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد ایسی وہ کون سی شخصیتیں، ایسی کون سی ہستیاں ہیں کہ ہر دور میں ان کو رہنا بھی ہے، یہ نہیں بس صرف آج اس دور میں ہے پھر بعد کے دور میں نہیں ہے، ہر دور میں ایسی ہستی رہے گی، قیامت تک ایسی ہستی رہے گی کہ جس کے ہر دور کے لوگ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اس زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ اگر معرفت حاصل کی بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، حضور فرما رہے، حضور کے اپنی لسان مبارک سے الفاظ ہے، مات میت جہلیہ، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ یعنی جہلی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام سے پہلے کی اس کی موت ہے کہ یا کافر مر رہا یا مشرک مر رہا ہے۔ تو کتنی بڑی خطرناک بات ہے واقعی۔ بے شک ہمارے ائمہ کرام نے خود اس تحقیق تو کریں، کم از کم اہل سنت بھائی یہی عرض ہے، یہ ان سے التماس ہے، کم از کم تحقیق تو کریں گے پیغمبر خدا کے بعد ہر دور میں کون ہے آخر وہ زمانے کے امام جس کی معرفت واجب ہے۔ ہمارے امام کو بے شک نہ مانے، کم از کم تحقیق کر کے ایک نتیجے پر پہنچے، اور ہر دور میں ایک امام کا دامن ضرور تھامے کہ جس کی معرفت اتنی ضروری ہے، اگر اس کی معرفت میں چلے جائیں گے تو آپ کی موت کفر شرک کی موت ہوگی۔ اور آج کی یہ حدیث پھر ہماری کتاب میں نہیں ہے، اہل سنت کی اپنی کتاب موجود ہے۔ تو خطرہ انتہائی بہت خطرناک، بہت خطرہ ہے، خطرہ معمولی خطرہ نہیں ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خاص اس کی معرفت حاصل ہوئی دنیا سے چلے گی، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو جب جہالت کی موت ہے تو اس ہم تحقیق تو کریں۔ کل خدا کی بارگاہ میں جب جائے گا تو کیا جواب دے؟ خدا یہی پوچھے گا کہ بتا تو نے تحقیق کیوں نہیں کی تھی، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ اگر انسان تحقیق کر لے مثلا اور فرض کرے ہمارے امام تک نہ پہنچے، کسی امام تک بھی پہنچے، تو کل خدا کی بارگاہ میں کہاں سے بہانہ تو بنا سکتے، عذر تو پیش کر سکتے، خدا میں نے تحقیق کی تھی، میری نظر فلاں زمانے کے امام سے میں اس کی معرفت حاصل کر لی تھی، بس میری موت جہالت کی موت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر تحقیق کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو کل خدا کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا؟ تو کم از کم اتنی سب تو بہانہ خدا کے ساتھ پیش کرے، عذر تو پیش کر سکے، کم از کم تحقیق کرنے کی ہے ضروری ہے۔ اور یہ دوسری حدیث جو ہے، یہ حدیث بھی بہت دلچسپ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حدیث کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ جناب عیسیٰ کی امت، جناب موسیٰ کی امت 71 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، ایک صرف اہل جنت اور باقی سب اہل نار تھے۔ موسیٰ کی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، ایک صرف اہل جنت اور باقی سب کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ اور حضور نے خود یہ فرمایا، اتفاق حدیث اہل سنت کے میں موجود ہے، کیا ہے کہ میری امت تقسیم ہوگی 73 فرقوں میں، ایک صرف جو ہے نجات پائے گا، باقی سب کیا ہوں گے؟ جہنم میں۔ یہ معمولی خطرہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ عرض کیا تھا کل بھی چند پہلے بھی کہ چونکہ 14 صدیوں سے حقیقت میں غبار پڑا، اسے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے۔ اپنے اہل سنت بھائیوں سے عرض ہے، کہاں سوچے تو اس کی واقعی اتنا بڑا خطرہ ہے جس کی طرف حضور رہنمائی کر کے جا رہے ہیں کہ میری امت 73 شاید 73 عدد کثرت مراد ہو بہرحال، کہ بہت سے فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک فرقہ صرف نجات پانے والوں کو، سب کی باقی سب کیا جائیں گے؟ جنت میں جنت اس میں جہنم میں جانے والے۔ خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ خود سوچیں جب حضور نے حدیث بیان فرمائی ہوگی، توجہ فرمائی گا، سب ظاہر سب عقل مند تشریف فرماتے ہیں، کیا کسی صحابی نے سوال نہیں کیا ہوگا رسول خدا سے، یا رسول اللہ آخر ہمیں علامتیں تو بتائیں اس فرقے ناجیے کی، کہ جو ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے، سب کہاں جہنم میں جانے والے ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا ہوگا؟ آخر ظاہر جب حضور نے اتنی بڑی بات خبر دی ہوگی کہ میری امت 73 فرقوں بیٹے کی تقسیم ہوگی، ایک صرف نجات پانے والے، باقی سب کیا ہیں؟ وہ نجات پانے والے نہیں، بلکہ جہنم میں جانے والے۔ کسی نے سوال نہیں کیا کہ حضور سے یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، ہمیں علامات تو بتائیں، آخر وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نجات پانے والے، تاکہ ہم اس کے پیچھے چلیں، اس فرقے میں شامل ہوں۔ اس فرقے کا رہبر کون ہوگا، قائد کون ہوگا، سربراہ کون ہوگا، اس کا امام کون ہوگا؟ کیا کسی نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا؟ یہ نے سوال کیا ہوگا۔ اہل سنت کی کتابوں میں بالخصوص سورہ بینہ کے ذیل میں وہ ان کی روایات پڑھیں جن میں خود حضور نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے، اور جو آخرت میں کیا ہوگے؟ سفید روح ہوں گے، نجات پانے والے، ان قائد کون ہوں گے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی اس زمانے کی روایت موجود ہیں، حضور نے فرمایا تھا یا علی ان شیعتک یعنی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ اس مفہوم کی روایت بہت ساری موجود ہے کہ حضور نے بتایا تھا کہ فرما کر گئے تھے کہ نجات پانے والے فرقے کون سے ہے؟ یہ فرقہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض اہل سنت جب چونکہ شیعہ کا لفظ اتنا زیادہ روایات میں استعمال ہوا ہے کہ بعض اہل سنت مجھے اب یاد نہیں، سنیم نام اس کا ذہن میں نہیں ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ شیعہ جس کا ذکر حضور کی روایت میں بار بار آ رہا ہے اور اس فرقے ناجی کہا جا رہا ہے، وہ شیعہ ہم ہیں، یہ رافضی نہیں ہے۔ یعنی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ جس فرقے کو حضور نجات کی بشارت دے کر جا رہے ہیں،
اور بار بار لفظ شیعہ اس کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں، وہ شیعہ ہم ہیں، یہ رافضی نہیں ہے. ہم ان سے یہی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کم از کم تحقیق کر لیں. اگر حضور نے وہ علامات بتائی ہیں، بتائے میرے بعد فرقہ ناجیہ کون سا ہے، تو آئے اس کا دامن تھام لیں، ان کے رہنماؤں کا دامن تھام لیں. اور پہلی حدیث بھی جو آپ کے سامنے عرض کی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں امام زمان ایک ایسی شخصیت ہوگی، ہستی ہوگی کہ جس کی معرفت اور شخص حاصل نہیں کرتا ہے، تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. تو واقعی تحقیق کریں وہ کون سے ایسی ذات ہر دور موجود ہے، کون سا ایسا شخص موجود ہے کہ جس کی معرفت حاصل کے بعد اس کی موت جہالت کی موت ہے. اور یہاں پر بھی یہی سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی تو کس شخص نے پوچھا نہیں ہوگا حضور سے یا رسول اللہ اگر بتائیں تو صحیح، ہر زمانے میں کون امام ہوگا جس کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اگر اس کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس شخص کی موت کیا ہوگی، جہالت کی موت. کسی نے نہیں پوچھا ہوگا. اتنا بڑا خطرہ جس کا حضور نشاندہی کر کے جا رہے ہیں کہ ہر دور میں ایک امام ہوگا کہ جس کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اگر معرفت حاصل نہیں کریں گے تو آپ کی موت کیا ہوگی، جہالت کی موت ہوگی. جب اتنی بڑی بات حضور نے کہی ہوگی تو کسی نے سوال نہیں کیا ہوگا حضور اس کا نام تو بتا کے چلے جائے گا آپ کو کون سا امام ہوگا. کیا قیامت تک جب مومنین نے رہنا ہے، انسانوں نے رہنا ہے، ذرا بتائیں تو صحیح ہر دور میں وہ کون سا امام ہوگا جس کی معرفت حاصل کرنے کیا ہے واجب. یقیناً پوچھا ہوگا اور روایت موجود ہے. اب سوال پڑھنے کے بعد اب سے عرض کر دوں جناب یہ محبت میں بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے. میں صرف کوشش کر دوں ذرا چند عربی الفاظ کا ترجمہ کر دوں. اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں سے جناب المبدہ بھی ہے. وہ کسی اور معتبر اہل سنت کی کتاب سے نقل کرتے ہیں ابن عباس سے کہ ایک ناصر نامی یہودی ہے حضور کے پاس عرض کی یا رسول اللہ مجھے توحید کے بارے میں چند سوالات ہیں. سوالات اس نے کیے، حضور جواب دیے، مطمئن ہو گئے، ایمان لے کر آ گیا. ایمان نے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہوں گے، وصیہ کون ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ ان وصی علی بن ابی طالب، میرا وصی میرا بھائی علی بن ابی طالب ہوگا. اس کے بعد وبعد السبتائی الحسن والحسین، ان کے بعد میرے دونوں سبتین حسن حسین ہوں گے. پھر ان کے بعد حسین کی نسل میں سے 9 ائمہ آئیں گے. اس سارا حدیث میں اہل سنت کی کتاب میں. پھر نسل نے کہا یا رسول اللہ ان سب کے نام مجھے بتائیں کہ ان کے نام کیا ہیں. حسن حسین تھے، حضور نام بتائے چونکہ موجود تھے. یہودی نے کیا کہ یا رسول اللہ ان کے نام بتائیں وہ کون ہوں گے آپ کے بعد جو معصوم جانشین ہوں گے. حضور نے کیا فرمایا، یہ ساری تفصیلی حدیث ہے. اذا مضى الحسین فابنه علی فاذا مضى علی فابنه محمد. حضور نے سب کے نام لیے. جب حسین جائیں گے تو ان کے بیٹے علی، جب علی جائیں گے ان کے بیٹے محمد، ہو جائیں گے بیٹے جعفر، یہاں تک کہ آخری امام تک حضور نے نام لیے. جب آخری اماموں کے نام لے چکے فرمایا فہؤلاء اثنا عشر، میرے 12 میرے جانشین ہوں گے. تو نسل پھر کہا یا رسول اللہ کی شادی کی کیفیت والے شہید کیسے ہوں گے، ان کو کیسے شہید کیا جائے گا. حضور نے ایک کے بارے بتایا کہ اس کو کون شہید کرے گا. پھر اس کے بعد اس نے کہا یا رسول، اس نے کیا کہا، فقال نسل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ واشہد انہم الاوصیاء بعدک. میں گواہی دیتا ہوں خدا کی وحدانیت کی، آپ کی رسالت کی، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہی 12 جن کے آپ نے نام لی آپ کے بعد آپ کیا ہوں گے، اوصیاء ہوں گے. ناصر نے کہا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے یہ سب سابقہ انبیاء کی کتابوں میں مرقوم ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ سے وسیع نام میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. یہ تک کہا اور پھر آپ نے فرمایا طوبی لمن احبہم واتبعہم. حضور فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان سے محبت بھی کرے ساتھ ساتھ ان کی پیروی بھی کرے. جو بات عرض کی تھی نا کہ صرف محبت خالی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ حضور کے بعد سارا دین کس سے لیے جائے، ان ہستیوں سے لیے جائے. صرف خالی محبت مراد نہیں ہے بلکہ ان کی اتباع مراد ہے. اتباع سے مراد کیا، یعنی اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں جو کچھ لینا کس سے لینا ہے، حضور کے بعد ان ہستیوں سے لینا ہے. اصول ان سے لینے ہیں، فروع ان سے لینے ہیں، اخلاقیات ان سے لینے ہیں، یعنی مکمل دین کس سے لینا ہے، حضور کے بعد ان ہستیوں سے لینا ہے. وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَهُمْ وَخَالَفَهُمْ. اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو ان کا بغض اپنے سینوں میں رکھے اور ان کی مخالفت کریں. مخالفت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اعتقادی لحاظ سے مخالفت کریں، عملی لحاظ سے مخالفت کریں، محبت سینے میں ان کی رکھیں، عقائد کس سے لیں، کسی اور سے جا کر لیں، احکام کس سے لیں، کسی اور سے جا کر لیں. اور یہ حدیث بھی مناق خرازمی حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا علی سے یا علی لو ان العبد، اس مفہوم کی حدیثیں بہت ساری ہیں، اہل سنت کے اپنی کتاب موجود ہیں. حضور نے کیا فرمایا کہ یا علی لو ان العبد عبد اللہ مثل ما دام نوح فی قومہ. اگر کوئی شخص خدا کی اتنی عبادت کرے جتنی عمر جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے تھے، اور اس کے لیے کوہ عہد کے برابر سونا ہو اس سے راہ خدا میں خرچ کر دے، اور خدا اسے اتنی عمر دے یہاں تک کہ 1000 حج انجام دے، اور پھر اس کے بعد صفا و مروہ درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جائے،
ثم لم یبالغ علی، اگر تیری ولایت اس کے سینے میں نہیں ہوگی، لم یشم رائحۃ الجنت ولم یدخلها، نہ جنت میں داخل ہوگا نہ جنت خوشبو سون پائے گا۔ اس لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں حضور نے ساری حدیث بیان فرمائی ہیں، اس میں کیا حضور فرمانا چاہتے ہیں؟ بغیر نام لے کر فرمایا حضور نے کہ دیکھیں میرے بعد میرے جانشین کون ہوں گے؟ یہی میرے 12 معصوم جانشین ہیں۔ اور پھر ان کی محبت جو اصل موضوع بحث یہ ہے کہ محبت صرف خالی محبت مراد نہیں کہ سینے میں انسان محبت رکھتے، اگرچہ عرض کر چکا پہلی ایک دو مجلسوں میں، یہ محبت بھی کافی حد تک کارساز ہے۔ ہمارے عقیدہ اپنے اہل سنت بھائیوں کے بارے میں اگر صرف محبت اہل بیت ہی رکھتے ہیں، ہماری طرح نہیں مانتے ہیں ہستی کو، پھر ہمارا عقیدہ جنت میں جائے گا، ایک درجہ ان کے لیے بحث میں ہے۔ حدیث افسان نے عرض کی تھی عبد اللہ معرفت علیہ رحمہ کی زبانی، لیکن ہم یہ کہ اہل سنت بھائی سے کہنا یہ چاہتے ہیں ذرا ایک قدم اور آگے بڑھائیں، اس لیے صرف محبت کافی نہیں ہے۔ محبت مراد سے اس طریقے کی محبت جو آئے محبت کی روشنی میں حضور نے سوال کیا تھا کہ میں اپنی اجر ساتھ اپنی گراوت محبت آپ سے لینا چاہتا ہوں، اس محبت سے مراد صرف خالی محبت مراد نہیں، سب سینے میں محبت رکھ لیں، اس سے عقیدہ رکھ لیں محبت کا، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ میرے پاس سارا دین کیا دیا جائے، ان ہستیوں سے دیا جائے، یہ اصل مراد ہے۔ لہذا اگر آپ صرف اس حد تک بھی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ ساری بات جو بتا رہی ہے یہ بتا رہی صرف محبت کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پورا دین کس سے لینا چاہیے؟ پیغمبر خدا کے بعد در اہل بیت سے لینا چاہیے۔ تو صلوات پڑھنے بلند آواز محمد۔ اور یہ حدیث بھی اس طرح کی حدیث ہمارے ہاں بہت زیادہ موجود ہے، صرف ایک حدیث سرچ کر دوں، اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے محمد علی قوت اپنی کتاب خطوط شام میں لکھتے ہیں، کیا حدیث ہے؟ ابو سعید خدری سے روایت ہے، ابو سعید خدری نقل کرتے ہیں کہ امر رسول اللہ بخمس، حضور نے 5 چیزوں کو حکم دیا تھا، فعملوا باربعۃ وترکوا الواحدہ، لیکن افسوس امت نے 4 پر تو عمل کیے لیکن 5ویں کو چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا ابو سعید بتائیں تو صحیح وہ 4 چیزیں کون سی تھی جن پر امت نے عمل کیے باقی 5 کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا 50 چیزیں یہ تھی، الصلاۃ والزکاۃ وصوم شہر رمضان والحج، یہ 4 چیزیں تھیں پر امت نے عمل کیا۔ پھر اس سوال کی فمل واحدہ، 5ویں چیز کون سی اس کو امت نے چھوڑ دیا؟ تو اس خدری نے کہا الولایت علی بن ابی طالب، وہ 5ویں چیز علی کی ولایت ہی جس امت نے چھوڑ دیا۔ نعرہ حیدری۔ اور اس طرح کی روایت درج کی بہت زیادہ ہمارے یہاں موجود ہیں، ان کے یہاں موجود ہیں، لیکن صرف بات یہ ہے اس ولایت سے مراد، اس محبت سے مراد، یہ جو عقیدہ ہے سینوں میں، اس سے مراد صرف خالی محبت مراد نہیں۔ اگر یہ خالی صرف محبت مراد ہو تو عالم اسلام کئی دفعہ پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ محبت کی حد تک تمام علماء عالم اسلام اس بات پر اتفاق ہے، اگر محبت اہل بیت سینے میں نہیں ہے وہ شخص مسلمان کے رہنے کا حقدار ہی نہیں۔ ماشاءاللہ آئے محبت کی روشنی میں تمام مسلمان اس بات پر اجماع رکھتے ہیں، اتفاق رکھتے ہیں، کل لا صلی علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ کی روشنی میں سب کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کے سینے میں محبت اہل بیت نہیں ہے وہ شخص سرے سے دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ جو روایت بتا رہی ہے، یہ جو روایت بتا رہی ہے، یہ بتانا چاہتی ہے اس سے خالی محبت مراد نہیں، بلکہ مراد کیا ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد سارا دین کس سے لیا جائے؟ در اہل بیت سے لیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیں حضور کے 2 منصب تھے، ایک حضور کا منصب یہ تھا، حضور کیا تھے؟ مدینہ میں حضور نے حکومت قائم کی تھی، حضور اس کے سربراہ تھے۔ دوسرا منصب حوالے سے اعتقادی حوالے سے بھی اور عملی حوالے سے بھی، یعنی احکام کے حوالے سے بھی، اسلام کے دونوں پہلو ہیں، اصول دین کے حوالے سے بھی اور فروع دین کے حوالے سے، سب اخلاقیات کے حوالے سے بھی، یہ دونوں حضور کے منصب تھے۔ اسلامی حکومت کے سربراہ بھی تھے، ساتھ ساتھ کیا تھے؟ حضور امت کے ہادی بھی تھے، اعتقادی حوالے سے، اصول دین کے حوالے سے بھی اور فروع دین کے حوالے سے بھی۔ اور دیکھیں حضور کے بعد اہل سنت ہمارے بھائی جو انتہائی پریشانی کے شکار ہو گئے، انہوں نے کیا کیا؟ حضور کی سیاسی ذمہ داری کس کے حوالے کر دی؟ خلفاء کے حوالے کر دی۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے جو سیاسی منصب تھا اس کے وارث کون ہے؟ حضور کے بعد خلفاء ہیں۔ اور جو حضور کی اعتقادی منصب تھا، ہدایت کا منصب تھا، اس میں اعتقادی حوالے سے حضور کے بعد اعتقاد کس سے لینے؟ 3 افراد سے، 3 فرقے ان کے بن گئے، اشاعرہ، معتزلہ اور ماتریدیہ، یعنی اعتقاد ان سے لینا شروع کر دیا، اس تقسیم ہو گئے۔ اور فقہی اعتبار سے کس میں تقسیم ہو گئے؟ 4 مذاہب میں تقسیم ہو گئے۔ یہ دیکھیں حضور کے بعد آج کے حضور کے جو منصب تھے، ایک سیاسی منصب تھا حضور کے پاس، دوسرا ہدایت کا منصب تھا۔ ہدایت کے اعتبار سے اصول دین میں ہدایت اور پھر ساتھ ساتھ فروع دین میں ہدایت،
اہل سنت کس کا شکار ہو گئے؟ اس کا اختلاف کا شکار ہو گئے اس لحاظ سے کہ سیاست کار کس کے حوالے کر دی؟ خلفاء کے حوالے کر دی. اس کا نتیجہ بعد میں کیا نکلا؟ بنی امیہ بنی عباس کے دور میں آ کر اتنا بھیانک نتیجہ نکلا جس کا نتیجہ ہم آج تک بہت رہے. اور جہاں تک ہدایت کا تعلق تھا اعتقادی والے سے کہاں چلے گئے؟ اشاعرہ معتزلہ اور ماتریدیہ میں تقسیم ہو گئے. اور جہاں تک فقہ کا مسئلہ تھا احکام کا مسئلہ وہاں کس میں تقسیم ہو گئے؟ 4 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. لیکن الحمدللہ اس حوالے سے مکتب اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں ان تینوں حوالے سے کس کی پیروکار ہیں؟ اہل بیت پیغمبر کے پیروکار. ماشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا سیاسی منصب بھی اور حضور کی جو ہدایت کا منصب بھی ہے، چاہے اعتقادی لحاظ ہو چاہے فروعین کے لحاظ ہو، ان سب کے حوالے سے مرجع کون ہے؟ حضور کے بعد کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اہل بیت پیغمبر کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یعنی حضور کے بعد سیاسی مرجعیت بھی کس کے پاس رہنی چاہیے؟ اہل بیت اتباع کے پاس رہنی چاہیے. اور دینی مرجعیت بھی کس کے پاس رہنی چاہیے؟ اہل بیت پیغمبر کے پاس رہنی چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ صلوات پڑھنے بلند واسطے بعض روایات کے حوالے سے کیا شیعہ سنی کی روایت کتابیں بھری پڑی اس حوالے سے حضور نے اپنے جانشین بنائے ہیں. نہ صرف ہمارا یہ عقیدہ کہ بنائے ہیں بلکہ بنائے کس نے ہیں؟ خدا نے بنائے ہیں. اور دکھائے کس نے؟ پیغمبر خدا نے دکھائے. یہاں تک کہ آخری جب وقت جب حضور نے اپنی شہادت سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے غدیر قوم کے مقام پر باقاعدہ بتایا، اتنا بڑا اجتماع کر کے بتایا بھی صحیح اور پھر دکھایا بھی صحیح اور سب بیعت بھی لی کہ دیکھ میرے بعد میرے جانشین کون. اس سے پہلے پوری تاریخ میں حضور نے 23 سالہ تاریخ میں بیعت نہیں لی تھی. غدیر قوم کے مقام پر کیا کی؟ باقاعدہ بیعت بھی لی ہے. اور صرف مولا کائنات کے لیے بیعت نہیں لی ہے بلکہ پورے 12 اماموں کے لیے بیعت لی ہے. حسین شبیر وہاں پر موجود تھے، ان کے لیے بیعت لی. اور امام حسین اسلام کی نسل میں سے جو باقی 9 امامان تھے ان سب کے لیے باقاعدہ بیعت لی ہے. حضور نے وہاں پر سب سے بیعت لی ہے کہ میرے بعد میرے جانشین علی ہیں، ان پر حسن حسین ہے، پھر ان کے بعد حسین کی ذریت میں سے 9 میرے بعد ان کے معصوم جانشین آئیں گے. ان 12 کے لیے بیعت لی حضور نے غدیر قوم کے مقام پر. کیا یہ بھی ایک سوال ہے بیعت کیوں لی؟ اس سے پہلے حضور نے بیعت نہیں لی تھی. ایک بہت بزرگ عالم فرما رہے تھے بیعت اس لیے لی تھی، اس سے پہلے جتنی حضور نے باتیں کی تھی صرف حدیث بیان کی تھی. امنن بتایا تھا میرے بعد جانشین ہوں گے. اگر بیعت نہ لیتے کل کوئی شخص کیا کہتا ہم نے تو وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کے بعد کو مانیں گے. توجہ فرمائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ ہم نے حضور سے وعدہ نہیں کیا تھا، بیعت نہیں کی تھی حضور کی کہ آپ کے بعد ہم آپ کے 12 جانشینوں کو مانیں گے. لیکن حضور نے غدیر قوم کے مقام کیا کیا؟ باقاعدہ ہر ایک سے بیعت لی، باقاعدہ بیعت لیے، باقاعدہ عہد لیے، پیمان لیا ہے تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے میں نے حضور سے وعدہ نہیں کیا تھا، بیعت نہیں کی تھی کہ آپ کے 12 جانشینوں کو مانوں گا. بیعت کی باقاعدہ ہر ایک سے. اور آپ کو پتہ ہے بیعت لینے کرنے والوں میں سب سے پہلے جو 5 افراد آئے وہ کون تھے؟ پہلے 3 خلفاء اور طلحہ زبیر نے بیعت کی تھی. یہ سب سے پہلے گئے تھے بیعت کرنے کے لیے مولا کرام کے دستک پر. تو دیکھیں یعنی غدیر قوم کے حضور نے ساتھ ساتھ سے بیعت بھی لی. اور پھر آخری وقت میں حضور نے پھر فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم لوہات لا کے دو تاکہ میں کسی چیز لکھ کر دے کے جاؤں کہ میری بات کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. لیکن کسی نے حضور کو لکھنے سے روک دیا. اہل سنت کی کتاب موجود ہے کس نے روکا. اور اس نے کہا بھی سی جناب ابن عباس سے کہا بھی سی کہ میں جان چکا تھا کہ حضور لکھ کر دینا چاہتے میرے بعد کون جانشین ہوگا. اس سے پہلے زبانی فرما چکے تھے، بیعت لے چکے تھے، لیکن اب کتباً لکھ کر دینا چاہتے، نام لکھنا چاہتے نہیں. فمنعت من ذلک، بس نے حضور کو روک دیا کہ وہ لکھ کر نہ جائیں. تو بہرحال حضور نے قرآن کریم کی آیات اس بات پر گواہ ہے کہ ہو نہیں سکتا حضور نے جانشین بنایا ہو. پیغمبر خدا کی زندگی بھر کی سیرت اس بات پر گواہ ہے اور روایت موجود ہے کہ ہو نہیں سکتا حضور نے اپنا جانشین نہ بنایا ہو. آپ فرض کر لیں اگر آیات بھی نہ ہوں، روایات بھی نہ ہوں، تو خود عقل کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ آیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ حضور نے جانشین نہ بنایا ہو؟ آپ دیکھ لیں، اپنے علاقوں میں دیکھ لیں، ایک دیہات کی سطح جو تنظیم ہوتی ہے اس سے آپ شروع کریں اور ملک کی سطح پر چلے جائیں. ہر چھوٹی چھوٹی انجمن سے آپ شروع کریں اور ملکی نظام تک چلے جائیں. کیا ہوتا ہے جب جو بھی کسی انجمن کا ناظم ہے، صدر ہے، مدیر جو کچھ بھی ہے، اس کے ناظم، اس کا نائب ناظم ضرور موجود ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ صدر کے حد تک چلے جائیں، اگر صدر ہے قانون میں چیز موجود ہوتی ہے. اگر صدر اچانک دنیا سے چلا جائے یا ملک سے باہر چلا جائے تو کوئی اس کی جانشین، اس کا جانشین اس جگہ سنبھال لیتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں کیا ہے، اگر صدر دنیا سے چلا جائے، ملک سے باہر چلا جائے تو سینٹ چیئرمین کے اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ہر یہ عقلی لحاظ سے ایک چیز ثابت ہے، ایک چھوٹی چھوٹی تنظیم سے لے کر آپ ملکی نظاموں تک چلے جائیں، ہر جگہ دستور میں یہ چیز موجود ہے
کہ جس بھی تنظیم کا صدر ہے، سربراہ ہے، ملک کی سربراہ ہے، اگر وہ اچانک چلا جائے، دنیا سے چلا جائے، یا مسئلہ ذمہ داریاں نہ نبھا سکے کسی حوالے سے، اس کا جانشین موجود ہوتا ہے، دستور موجود ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ رسول خدا جو عقل کل ہیں اور ایک اسلامی حکومت قائم کر چکے ہیں، اتنا بڑا نظام قائم کر چکے ہیں، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ حضور دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہوں اور اپنے بعد کوئی نظام دے کر نہ جا رہے ہوں، میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ حضور کو واقعی نعوذ باللہ ہم اپنے آپ کو اتنا عقلمند سمجھتے ہیں، حضور سے بھی زیادہ عقلمند سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظام میں یہ بات موجود ہے، چھوٹی چھوٹی تنظیم میں یہ بات موجود، مدرسے کی حد تک موجود ہے، محتمے میں نائب محتمے موجود، اس کا مسجد میں پیش نماز اس کا نائب پیش نماز موجود ہے، اس حد تک ہے. اور لیکن حضور کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں عقلی لحاظ سے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضور دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بعد کوئی جانشین دے کر نہیں جا رہے. اور پھر فرض کریں اگر نبی بنایا ہو حضور نے، اگر نہ بنایا ہو، فرض کریں نہ بنایا ہو، تو وہ عقل کس کہتی ہے؟ کس کو بنایا جانا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ مثلا اپنے ملک کی میں آپ کو مثال دیا، مثلا ہمارے ملک میں اگر صدر چلا جائے تو سینٹ کے چیئرمین اس کا جانشین بنتا ہے، کسی صوبائی حکومت کا، ضلعی حکومت کا، تحصیل لیول کا یا کسی دیہات لیول کے آدمی کو اٹھا کر صدارت کے منصب پر نہیں بٹھا دیا جاتا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو لہذا اگر حضور دنیا سے جا رہے ہیں، فرض کریں نہیں بنا کے گئے اپنا جانشین، نہ قرآن کی آیت رہنمائی کرتی ہے، نہ روایات موجود ہیں، نہ حضور نے کوئی جانشین بنائے ہیں اپنا، ٹھیک ہے نا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کسے بنایا جانا چاہیے؟ اپنے اصحاب میں دیکھ لیں، اصحاب میں سب سے زیادہ علم کے لحاظ سے کون ہے، قضاوت کے علم کے لحاظ سے کون ہے، شجاعت کے لحاظ سے کون ہے، ان صفات کے لحاظ دیکھیے جس میں سب سے زیادہ صفات پائی جاتی ہے اسے جانشین بننا چاہیے، کسی عام انسان کو بننا چاہیے. طالوت رسول کا واقعہ کیا تھا کہ اس زمانے کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ خدا نے طالوت تمہارے لیے چنا ہے، کیوں؟ چونکہ طالوت خدا نے دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک علم عطا کی، دوسری شجاعت عطا کی ہے. قرآن نے یہ معیار دیا ہے، اسی معیار کو لینے کا مطلب فرق پڑنا ہے، معیار کو لینے. اس معیار پر کون اترتا ہے؟ رسول خدا کے بعد. رسول خدا کے بعد دیکھیے علم کس کے پاس ہے، شجاعت کس کے پاس ہے، اسے حضور کے جانشین بننا چاہیے، نہ کسی عام انسان کو بننا چاہیے. اور حضور نے فرمایا تھا توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات. سب کتابیں موجود ہے. حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابا، میرے علم کا وارث کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے. اقزاکم علی، اشجاکم علی، یہ ساری اہل سنت کے اپنے ہاں روایت موجود ہیں. حضور نے فرمایا میری بات تمام اچھی صفات کا مالک کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو جب یہ فرما کر جا رہی ہے تو عقل یہ کہتی ہے حضور کے بعد کسے جانشین بننا چاہیے؟ اسے بننا چاہیے جس میں اندر ساری اعلی صفات پائی جاتی ہے. علم بھی ہے، حلم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، فساد بلاغت بھی، ساری اس کے اندر پائی جاتی ہے. صلاح پڑھنے کو بلند آواز سے آپ کی وقت بہت سا دیا گیا. میں صرف آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو ولایت کا موضوع ہے، یہ جو خلافت کا موضوع ہے، یہ جانشینی کا موضوع ہے، اصل بات یہ تھی یہ کیا ہے کہ اس طرح ایک تاریخی حقیقت ہے، اگر ثابت ہو جائے تو اس سے تاریخی حقیقت ثابت ہوگی، یا اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے اور آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. اصل جو بات ہے اگر واقعی ایک تاریخی حقیقت ثابت ہوتی ہے، اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ آخرت سے تعلق ہے، اسے چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کا تعلق ہماری موجودہ زندگی کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، پھر اسے چھیڑ سے حل کرنا چاہیے. اور عرض کر رہا ہوں اہل سنت بھائی عرض کرنا چاہوں گا ان تمام آیات کی روشنی میں، ان روایات کی روشنی میں اور پیغمبر خدا کے غدیر خون پر پڑھے گئے خطبے کی روشنی میں، الفاظ وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ان کی روشنی میں یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف خالی محبت مراد ہو، خالی محبت سینے میں رکھ مراد ہو، بلکہ مراد کیا ہے کہ حضور کے بعد پورا دین کس سے لینا ہے؟ در اہل بیت سے لینا ہے. یہ جو جانشینی کے مسئلہ، یہ خلافت کا مسئلہ ہے، صرف یہ نہیں مسئلہ میرے بعد حکومت کون چلاتا رہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ حضور یہ فرما کر جا رہے کہ دیکھو میرے بعد آپ لوگوں نے دین کس سے لینا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے اہل بیت نے بتائیے، روزہ کیسے رکھنا ہے جیسے اہل بیت نے بتایا، حج کیسے کرنی جیسے اہل بیت نے بتایا. اس کے تعلق عملی زندگی کے ساتھ عرض کیا اہل سنت اس طرح سے انتشار افتراق کا شکار ہو گیا. عقائد کے حوالے سے تقسیم ہو گئے 3 فرقوں میں، فقہ کی لحاظ تقسیم ہو گئے، کس میں 4 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. حضور کے بعد سیاست کی جانشینی کے حوالے سے کس میں تقسیم ہو گئے، مثلا ان کے بعد خلفاء بنتے رہیں گے. وہ خلفاء بھی کیسے بنے؟ ٹھیک ہے، پہلے افراد کے حوالے سے خلفاء راشدین کہا جاتے ہیں، ان کو خود بھی اہل سنت میں تسلیم کرتے ہیں. خلفاء راشدین کے بعد خلافت کس میں تقسیم ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی تھی، ملوکیت میں اور بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تھی. لہذا اہل سنت اس سال سے انتہائی انتشار کا شکار ہو گئے. تو آج یہ کرنا چاہیے سنت بھائیوں سے کرنا چاہیے ہمارے اہل سنت بھائیوں، آپ دیکھیں جو مسئلہ ہے حضور کے بعد یہ صرف دل محبت رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے،
صرف تاریخی حقیقت نہیں ہے مسئلہ کہ اختلاف اسی بات پر ہو کہ علی کو پڑھنا چاہیے کسی اور کو پڑھنا چاہیے تھا، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ ہے، مکتب کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے، فروع دین سے اس کا تعلق ہے کہ حضور کے بعد اصول کس سے لینے، فروع کس سے لینے. اس کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی ہے. اور خدا نخواستہ ہم زندگی بھر عقیدے بنائے پھریں، عمل کرتے پھریں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے اعمال اس طرح نہ ہوں جس طرح خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے. ہم نے اعمال کا طریقہ اور سلیقہ وہاں سے نہ لیا جہاں سے رسول خدا اور خدا نے لینے کا حکم دیا ہے، تو ہمارے اعمال آخرت میں کسی ہمارے کام نہیں آ سکیں گے. جس کی روایت اس نے پڑھی ہے. تو بہرحال اہل بیت پیغمبر کی جو اس کا مسئلہ ہے، خلافت کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق ہماری موجودہ زندگی کے ساتھ ہے اور آخرت زندگی کے ساتھ. روایت کی روشنی میں صرف خلاصہ کر دوں. ایک بات یہ کہ جس ولایت کے بغیر، جس خلافت کے بغیر، جس جانشینی کے بغیر ایمان مکمل نہ ہوتا ہو، اس کا مطلب یہ اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی اور آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی. چونکہ اعمال کسی قبول ہے، مومن کے اعمال قبول ہونے نا. جنت میں کس نے جانا ہے؟ مومن نے جنت میں جانا ہے. جب ولایت کے بغیر، محبت اہل بیت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوگا، اعمال کیسے ہوں گے؟ یہ وہ آج کل پوائنٹ بتا رہا ہوں، یہ پوائنٹ جن کی روشنی پتہ چلتے ہیں کہ ولایت کا تعلق، خلافت کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. صرف تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ ثابت ہو جائے تو فبیا، نہ ثابت اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ایک بات یہ، اس سوال سازگاروں کا برے منصور میں اسی آئے مبدت کے ذہن میں طویل حدیث پڑھنے کا ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ من مات علی حب الحب مات شہیدا. اسی ذہن میں بڑی طویل حدیث ہے، کم از کم غالباً 13-14 نکات لکھے ہوئے ہیں، فائدے لکھے ہیں کہ محبت اہل بیت کے ثمرات کیا ہیں، اور پھر لکھا کہ بغض اہل بیت کے نقصانات کیا ہیں. اس حدیث ذہن میں اللہ ناصر مغرب شیرازی یہ حدیث نقل کرتے ہیں تو بار بار جملہ دہراتے ہیں. آپ خود سوچیں اہل سنت بھائیو، یہ جو حدیث بتا رہی ہے کیا محبت صرف خالص دل میں محبت رکھنا مراد ہے؟ یہ مراد نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس مراد کیا ہے کہ رسول خدا کے بعد پورا دین کس سے لینا ہے؟ در اہل بیت سے لینا ہے. آپ انشاءاللہ علماء کرام آپ کی نظر ساری حدیث اہمی سے. تو یہ عرض کر رہا ہوں، ایک بات یہ کہ جس کے بغیر دین ایمان مکمل نہ ہوتا ہو، اس کا تعلق صرف ہماری صرف تاریخ حقیقت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے اور آخرت کی زندگی سے بھی ہے. اور پھر یہ اس سب روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ایسی ولایت، ایسی خلافت جس کے بغیر نہ توحید کا عقیدہ فائدہ دے سکے نہ نبوت کا عقیدہ فائدہ دے سکے. روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اس کا تعلق صرف تاریخی حقیقت سے نہیں بلکہ ہماری عملی اور آخرت کی زندگی سے. اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کے بغیر اعمال قبول ہی نہ ہوتے ہوں، ابھی حدیث سے سامنے عرض کی ہے، اہل سنت کے ہاں یہ حدیث موجود ہے، جس عقیدے کے بغیر اعمال قبول ہی نہ ہوتے ہوں وہ صرف تاریخی عقیدے ہے، اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی ہے. اور تیسری چیز کہ جس کا عقیدہ رکھے بغیر آخرت میں جنت نصیب میں نہ ہو بلکہ جہنم نصیب میں ہو، اس کا تعلق صرف تاریخی حقیقت سے نہیں ہو سکتے بلکہ اس کا تعلق ہماری موجودہ زندگی کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی ہے. اور پھر جس چیز کے بارے حضور خطبہ غدیر میں یہ فرما کر جائیں کہ ملعون مغضوب، اس شخص پر خدا کی لعنت ہو، اس شخص خدا کے غضب نازل ہو جو میرے بعد علی کی ولایت قبول نہ کرے. پر خود سوچیں کیا اس کا تعلق صرف ماضی کی حقیقت سے، تاریخی حقیقت سے؟ جس چیز کے بارے حضور یہ فرما کر جائے، خطبہ غدیر میں یہ فرما کر جائیں، جو شخص میرے بعد علی کی ولایت کا عقیدہ نہیں رکھے گا اور میرے بعد میرے 12 معصوم جانشینوں کو نہیں مانے گا، وہ کیا ہوگا؟ راجا الی جاہلیت الاولی، وہ شخص جاہلیت اولی کی طرف پلٹ جائے گا. اس کا مطلب اس کا تعلق صرف تاریخی حقیقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی ہے. اور پھر ایسی وہ چیز حقیقت ہے کہ جس کے بغیر یہاں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ المراجعات کا ضرور مطالعہ بزرگوں سے مطالعہ چاہتے ہوئے جو ہمارے نئی طالب علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، المراجعات کا ضرور مطالعہ فرمائی گا. اس میں آیت اللہ سید شرف الدین نے فرمایا تھا کہ ولایت اہل بیت کے بغیر اعمال میں قصد قربت ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں تمام شیعہ سنی صاحب کے نزدیک اعمال قبولیت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں، ایک ایمان ہونا چاہیے، دوسرا عمل قصد قربت کی نیت سے ہونا چاہیے. ہے یا نہیں ہے؟ تفسیر کے وقت نہیں آپ تشریف ضرور اس کتاب مطالعہ فرمائی جنہوں نے نہیں پڑھی کہ کیا فرماتے ہیں آیت اللہ کہ اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے، اگر ان کو پیغمبر خدا کے بعد جانشین رسول نہیں مانا ہوا ہے اور پورا دین در اہل بیت سے نہیں لیا ہوا ہے تو نہ ایمان ہے نہ نیک اعمال میں قصد قربت کیا جا سکتا ہے. جب قصد قربت کیا ہی نہیں جا سکتا ہے
پھر نماز کیسی ہوگی, روزہ رکھنا کیسا ہوگا. یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ وہ چیز ہے جو صرف تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ ثابت ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, نہ ہو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ اس کا تعلق اہل سنت بھائی سے عرض کرنا چاہوں گا, اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی. لہذا خدا کے لیے اپنے اہل سنت بیان کرنا چاہوں گا کہ واقعی تحقیق کر لیں تاکہ خدا کی بارگاہ میں کم از کم اگر فرض کریں یہی ثابت ہو جائے آپ کے لیے کہ پیغمبر خدا کے جانشین وہی تھے جنہیں ہم خلفائے راشدین کے نام سے یاد کرتے, فرض کریں تاکہ سے یہی بات ثابت ہو جائے کل خدا کی بارگاہ کا انسان آپ عذر تو پیش کر سکتے ہیں, بہانہ تو پیش کر سکتے ہیں, خدا میں نے پوری تحقیق کی تھی لیکن میرے نزدیک یہی ثابت ہوا تھا کہ حضور کے جانشین یہی خلفائے راشدین ہیں, ان کے بعد باقی وہ ان کو مانتے ہیں. خدا کون سا آپ کو عذر قبول کر لے گا کہ خدا نے خاص اگر تحقیق کی بغیر دنیا سے چلے جائیں تب خدا کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے. لہذا یہ جو پیغمبر خدا کی بات ولایت کا مسئلہ ہے, جانشینی کا مسئلہ ہے, خلافت کا مسئلہ ہے, حقیقت اس صرف تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ بس اس پر صرف تاریخی حقیقت نہیں کہ جھگڑتے رہیں, اس ثابت ہو جائے تو مسئلہ ہماری بات ثابت ہوگی, نہ تو ان کی بات ثابت ہوگی, صرف تاریخی حقیقت نہیں ہے بلکہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہمارے اصول سے بھی ہے, فروع سے بھی ہے, ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی اور آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لہٰذا اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اہل سنت بھائی سے عرض کر رہا ہوں اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اگر ثابت ہو جائے, ہماری بات ثابت ہو جائے تو ہماری طرف آ جائیں, اور فرض کریں اگر ہماری بات ثابت نہیں ہوتی اور آپ پہلے عرض کر چکے کہ باقاعدہ بحث ہونی چاہیے, مباحثہ ہونا چاہیے, مناظرہ ہونا چاہیے, خط و کتابت ہونی چاہیے, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. آج مثال دی تھی جیسے ایک چھت کے نیچے چند بھائی رہ رہے ہوتے ہیں, آپس میں فکری اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن بحث کرتے رہتے ہیں, اگر قائل کر لیں ایک دوسرے کو تو دوسری بات مان لیتے ہیں, وگرنہ جب تک قائل نہ ہو ایک دوسرے کو تو مشترکہ دشمن سارے متحد ہو کر تو متفق ہو رہتے ہیں. ہم بھی آپ سب بھائیوں کی طرح رہے ہیں, اسلام کے سائے تلے, قرآن کریم کے سائے تلے آپ سے بحث کرتے رہیں, مناظرے کرتے رہیں, مباحثے کرتے رہیں, خط و کتابت کرتے رہیں. اگر ہم آپ کو قائل کر لیں آپ ہماری طرف آ جائیں, اگر آپ دلیل سے قائل کر لیں کہ آپ اپنے آپ کی بات سچ ہے تو واقعی ہمیں آپ کی طرف آنے میں کوئی یار نہیں. دلیل سے اگر ثابت کر لیں کیا حرج ہے, مثلا اگر ہم ثابت کر لیں آپ کو ہماری طرف آ جانا چاہیے, اگر آپ ثابت کر لیں ہمیں آپ کی طرف چلا جانا چاہیے, تاکہ وحدت ہونی چاہیے, اصول میں بھی فروع میں بھی وحدت ہونی چاہیے, اعتقادی لحاظ سے بھی وحدت ہونی چاہیے اور عملی لحاظ سے بھی کیا ہونی چاہیے, وحدت ہونی چاہیے. اور جب تک اس مقام پر ہم نہیں پہنچ جاتے ہیں تو ہم اسلام کی سائے تلے ہیں, قرآن کی سائے تلے ہیں, بحث کرتے رہیں, مناظرے کرتے رہیں, مباحثے کرتے رہیں, لیکن مشترکہ دشمن کے سامنے سیسے پلائی ہوئی دیوار بنے رہے. اور یہی بات ہے کہ مفہوم بھی ہے, نہیں ہے کہ انسان آپ اپنی جگہ پر اڑے رہیں, اپنی جگہ پر اڑے رہیں, نہیں, اس سے قطعاً استفادہ سے مراد یہ نہیں ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے ان اہل سنت بھائیوں کو عرض کروں, پہلے عرض کر چکا ہوں, کہیں خدا نہ خاصہ سوء تفہیم پیدا ہو, ہم انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں. روایات کی روشنی میں معصومین نے فرمایا ہے کہ جاؤ اہل سنت کی نمازوں میں مسجد میں جا کر نماز پڑھو, ان کی جنازوں میں شریک ہو, ان کی بیماریوں کی یاد کرو. ہمارے شیعہ فقہا کے فتوے عرض کیے تھے, پہلے اس نے عرض کیا ہمارے موجودہ فقہا فرماتے ہیں, صاحب کے فقہا بھی فرماتے ہیں اہل سنت ہمارے بھائیوں کی مانتے ہیں. جب بھائی ہیں تو پھر بھائیوں کی طرح بحث ہونی چاہیے, عقل مندوں کی طرح بحث آپس میں ہونی چاہیے. فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا, لڑائی جھگڑے سے کام نہیں چلے گا. آؤ روئیں, میں معذرت چاہتا ہوں میں تیزی سے گزرتا رہا تاکہ بات ختم ہو جائے. آؤ روئیں شہ کربلا کو, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آج رسم کل تھی کن کی جن کی لاشیں 3 دن تک بے گور منتظر ہیں. یہ جام عرض کیا تھا مظلوم کربلا ختم ہو چکی ہے لیکن ثانی زہرا کربلا شروع ہو چکی ہے. بہت سخت ہے واقعی ثانی زہرا کربلا, اس لیے حسین کی جنگ مردوں کے ساتھ تھی, زینب کی جنگ بھائی بیٹوں بھتیجوں قاتلوں کے ساتھ. کون زینب, میں صرف تعارف کرا دوں زینب کبریٰ, کون زینب کہ زینب ہی کائنات میں وہ تشنہ کام ہے. پیاس سے اور ہی بہت سے گزرے ہیں کائنات میں. حسین کی پیاس مصرع شروع ختم ہو گئی تھی لیکن نہ جانے کب تک علی کی بیٹیاں پیاسی رہی ہیں. زینب ہی کائنات میں وہ تشنہ کام ہے, ہونٹوں پہ پیاس ہاتھ میں کوثر کا جام. اور زینب شعور و فکر و وفا کا پیام ہے, زینب امام تو نہیں مثل امام ہے. اور یہ بات آج سارے زمانے میں عام ہے, زینب مزاج فاطمہ زہرا کا نام. کون زینب
کہ جس نے غرور شام کے خیبر کو ڈھا دیا. شام کے خیبر فتح کرنا آسان نہ تھا. جس نے غرور شام کے خیبر کو ڈھا دیا, سوئے ہوئے ضمیر کو جس نے جگا دیا, بیعت کا نام خاک میں جس نے ملا دیا, جس نے غم حسین کا سکہ چلا دیا. دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ذوالفقار سے, نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے. کون سی زینب قلب رسول پاک کو جو شاد کر گئی, محنت امیر شام کی برباد کر گئی, دل کو غم حسین سے آباد کر گئی, بدوا کے ہاتھ قوم کو آزاد کر گئی, اور زخمی کیا دماغوں کو خطبے کے وار سے, بیعت کو قتل کر دیا لہجے کی دھار سے. کون زینب جو پتھروں کی بھیڑ میں الماس بن گئی, جو پتھروں کی بھیڑ میں الماس بن گئی, بعد حسین بچوں کی جو آس بن گئی, کوثر کبھی بنی تو کبھی پیاس بن گئی, دربار شام آئے تو عباس بن گئی, پاؤں کی آبلوں سے جو خنجر کچل گئی, جو فکر کی حدوں سے بھی آگے نکل گئی. کون سی زینب؟ وہ زینب جس کے بارے بہت خوبصورت کہا ہے بیتاب حلوری صاحب نے کہ خیمہ نہ ہماری نہ رضا مانگ رہی ہے. یہ تخیل بہت سنا ہوگا اپنا آپ نے کہ ثانی زہرا نے رضا مانگی ہے, لیکن یہ تخیل بہت کم شعراء نے قلم بند کیا ہے کہ خیمہ نہ ہماری نہ رضا مانگ رہی ہے, اے اہل نظر دیکھیے کیا مانگ رہی ہے. 2 لال فدا کر کے پیغمبر کی نواسی, اسلام کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے. 2 لال فدا کر کے پیغمبر کی نواسی, اسلام کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے. اور تڑپ کے رہ گئے بے سر بدن شہیدوں کے, تڑپ کے رہ گئے بے سر بدن شہیدوں کے, علی کی بیٹی جو مقتل سے بے ردا گزری. عزاداروں 11 محرم الحرام کی صبح کو ملعونوں نے کیا کیا؟ حق یہ بنتا تھا نا, آتے تعزیت پیش کرتے, افسوس کرتے, لیکن افسوس کس انداز میں کیا؟ آئے خیموں کو لوٹا پہلے, اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی, اور پھر 11 محرم الحرام کی صبح کو ماں باپ کے دیے ہوئے زیور تو لٹا چکی تھی ثانی زہرا. کیا کیا؟ یزید کے دیے ہوئے زیور سید سجاد کے پاس لائے گئے. سجاد پھوپھیوں سے کہیں ماں باپ کے دیے زیور تو لٹا چکی ہے نا, یہ یزید دیور اپنے ہاتھوں پہنتے. خدا جانے کس انداز میں ثانی زہرا نے خود زنجیریں پہنی, مسرات کو زنجیریں پہنائی. زنجیریں پہننے کے بعد اب جب سوار ہونے کا وقت آیا نا, خود سوچے جن کے ہاتھ بندے ہوئے, نہ جانے کس انداز سے بے پناہ اونٹوں پر سوار ہوئی بیٹیاں, ایک ایک کر کے بیوی کو بس ثانی زہرا سوار کرتی رہی. جب اپنے سوار ہونے کا وقت آیا نا, ثانی زہرا کو یاد آیا ہوگا, مدینہ سے چلتے وقت یاد آیا ہوگا کہ جب میں سوار ہونا چاہتی تھی, کہیں سے عباس سامنے آ جاتے تھے, کہیں سے اکبر سامنے آ جاتے تھے, کہیں سے قاسم اور احمد سامنے آ جاتے تھے. اور پھر جب کربلا ثانی زہرا آئی تھی تو بیوی کو وقت یاد آیا ہوگا یقیناً, جب میں 2 محرم کربلا میں آئی تھی, جب میں اترنا چاہتی تھی, کہیں سے عباس سامنے آ جاتے تھے, کہیں سے قاسم اور احمد سامنے آ جاتے تھے. لیکن 11 محرم الحرام کو جب بی بی سوار ہونا چاہتی ہے نا بے پناہ اونٹ پر, بی بی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, دیکھا کہ مجھے سوار کرانے والے کسی کے بازو جدا ہو چکے ہیں, کسی نے برشی لگ چکی ہے, کسی کی لاش گھوڑوں کے صبح تولے پامال ہو چکی ہے, سب کی لاشیں بے گور و کفن کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑی ہوئی ہیں. ثانی زہرا نہ جانے کس انداز میں بے پناہ اونٹ پر سوار ہوئی. جب سوار ہوئی نا اور مقتل سے گزارا گیا, کیا بی بی نے خود فرمایا تھا ہم مقتل سے گزارا جائے تاکہ آخری ودا کر سکے اپنے مرصع سے. جب بی بی گزری ہے نا مقتل سے, روایت کے الفاظ ہیں بی بی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے زمین پر آتے ہیں, ایسے بیویاں بے پناہ اونٹوں سے زمین پر آئی ہیں. اب جو بیوی, ہر بیوی اپنے وارث کی لاش پر آئی ہے. ثانی زہرا وہاں پہنچی ہیں جہاں پر بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری لکھتے ہیں کہ جب ثانی زہرا آئی ہے نا بھائی کی لاش پر, تو کہتے حسین نے 3 کفن پہنے ہوئے تھے. ہم یہی پڑھتے رہتے, سنتے رہتے ہیں نا کہ مظلوم کربلا کی لاش 3 دن تک بے گور کفن پڑی رہی اور حسین کفن نصیب نہ ہوا. عجیب انداز میں لکھتے ہیں آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہ جب بہن آئی ہے نا بھائی کی لاش پر, فرماتے حسین نے 3 کفن پہنے ہوئے تھے. کہتے ہیں پہلا کفن پتھروں کا کفن تھا, کہتے پہلا کفن
पत्थरों का कफन था, सानी ज़हरा ने मसरूफ हाथों के साथ पत्थर हटाए हैं। फरमाते दूसरा पत्थर, दूसरा कफन टूटे हुए नेज़ों का कफन था, टूटी हुई तलवारों का कफन था। सानी ज़हरा ने बड़ी मुश्किल से टूटी हुई तलवारें हटाई हैं, टूटे हुए नेज़े हटाए हैं। फरमाते तीसरा कफन जिस्म पे बस तीरों का कफन था, सानी ज़हरा ने मसरूफ हाथों के साथ तीर हटाए हैं। जब सानी ज़हरा अपने मसरूफ हाथों के साथ पत्थर हटा चुकी, टूटी हुई तलवारें हटा चुकी, टूटी हुई नेज़ें हटा चुकी, जिसमें बस तीर हटा चुकी, अब रस्म दुनिया है जब कफन के बंद खोले जाते हैं तो मरने वाले का चेहरा देखा जाता है। सानी ज़हरा ने बड़ी मुश्किल से पत्थर हटाए, टूटी हुई नेज़ें हटाए, टूटी हुई तलवारें हटाई, जिससे बस तीर हटाए, लेकिन क्या देखा? सर तो लोग सीना पर था। मज़लूम करबला की सर बुरी तलाश बीबी करबला की तपती हुई जमीन पर नजर आई। बीबी झुकी और झुककर हुसैन कटी हुई रगों का बोसा लिया, और बोसा लेने के बाद ज़ैनब जैसी बहन हुसैन जैसे भाई को पहचान न सकी और एक अजीब जुमला कहा, अंत आखिर हुसैन, क्या तू ही मेरे भाई हुसैन है? क्या तू ही मोहर नबुव्वत का सवार हुसैन है? क्या तू इस सीने रसूल पर सोने वाला हुसैन है? क्या तू ही मेरे मां ज़हरा का हुसैन है? अगर तू ही हुसैन है तो कूफा शाम के सीर बहन का सलाम कबूल हो। और फिर बीबी के रुख मदीना की तरफ फिरा। या रसूल खुदा खुद करबला में मौजूद थे। बीबी ने रुख अपने नाना की तरफ किया और फरमाया और अर्ज के, नाना सल्लल्लाहु अलैहि मलिक उस-समा हाज़ा हुसैन बिल-आरा मक़तूल आज़ा मसलूबुल इमामत वर्रिदा व बनातु समाया। नाना ने देखी ना, ये वही हुसैन है जिसे अब मोहर नबुव्वत पर सवार करके मदीना गलियां फिराया करते थे। आज अपने खाको खून में गिरदान पड़ा हुआ है, बदन पे लिबास नहीं है, न बदन में कफन है। करबला की तपती हुई रेत पर बेगौर कफन पड़ा हुआ है। वह बनातों को समाया और तेरी बेटियां पाबंद रसन होकर कूफा शाम के बाजारों और दरबारों की तरफ जा रही हैं। फिर बीबी ने एक और दुख भरा जुमला कहा हुसैन से, क्या कहा? हुसैन, अगर तू बीमार होता अगर तू बीमार होता तो मुझे उम्मीद होती कोई तबीब आकर तेरे इलाज करेगा। अगर तू सफर पर गया होता तेरी वापसी की उम्मीद होती, लेकिन बहन क्या करे हुसैन, तेरे सर और तन में जुदाई पैदा हो चुकी है। तेरा सर लोग की सीना पर है, तेरा धड़ करबला की तपती हुई रेत पर है। और सानी ज़हरा के ये बयान सुनकर रावी कहते वल्लाहि कद अबकत कुल्ला दुविन व सदीक। उस बीबी सानी ज़हरा ने इतने दुख भरे बयान किए कि 200 दुश्मन रोने पर मजबूर हो गए। सानी ज़हरा पाबंद रसन होकर चलिए कूफा शाम के सफर की तरफ। आज जब मुहर्रम हराम का दिन आया तो सईद सज्जाद एजाज इमामत से आते हैं मैदान करबला में। बनी असद के लोगों को इकट्ठा किया, फरमाया बनी असद के लोगों आओ मेरे साथ इन मजलूमों की लाशें दफन करवाओ। बनी असद के लोग आए, इमाम की लाश के बारे फरमा रहे हैं, कद्दमू हाजा अखरू हाजा, पहले इस लाश को दफन करो फिर इस लाश को दफन करो। एक एक करके सारी लाशें दफन होती रही। आखिर बनी असद आते हैं, रस बसास करते, मौला जान सारी लाशें दफन हो चुकी हैं, क्या आपके बाबा की लाश दफन नहीं होनी है? तो है आपके बाबा की लाश। इमाम फरमा रुक जाओ यहीं पर। इमाम चंद कदम आगे चले, जब करबला की तपती हुई रेती पर चंद कदम चले, एक जगह चंद बिखरे टुकड़े नजर आए। उन टुकड़ों के सामने आकर सईद सज्जाद खड़े हो गए और सलाम की अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम या बता, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह। और मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, और करबला की तपती हुई रेत पर बेगौर दफन पड़ी बाबा, कूफा शाम के असीर बेटे के सलाम हो। जब सलाम किया ना, बनी असद समझ गए ये मज़लूम करबला की लाशा है। आगे बढ़े ताकि इमाम की मदद करें। फरमाया नहीं रुक जाओ, मैं योइनुनी, कुछ हस्तियां मेरे साथ हैं जो हुसैन की लाश दफन करवाएंगे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हुसैन के नाना आ चुके हैं, हुसैन की बाबा अली आ चुके हैं, मां ज़हरा आ चुकी हैं, हसन भाई आ चुके हैं। मुझ पर इतना एहसान करो, मुझे एक चटाई ला कर दो। एक चटाई ला कर दी गई। मजलूम सईद सज्जाद ने बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया, एक चटाई में जमा किया और जमा करने के बाद कब्र खोदी। कब्र खोदने के बाद उन जमा शुदा टुकड़ों को सबुर्दे खा किया। जब सबुर्दे खा कर चुके ना, तो सईद सज्जाद ने लिखा, क्या लिखा? हाज़ा कब्रुन हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अल्लज़ी क़तलूहु शाना अल्लज़ी क़तलूहु जाया। अरे उस मज़लूम की कब्र है जिस मुसलमान ने भूखे शहीद किया, उस मज़लूम का मज़ार है जिस उम्मत रसूल ने प्यासे शहीद किया। अल्लाह
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم ربنا ظالم حق محمد وآل محمد وآخر دعوانا أنه ذلك. اللهم على هذا الإصابة التي جاهدت الحسين والشايات وبايات وتابعت على قتله. اللهم لهم جميعا